کچھ دن پہلے ہائی کورٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک غریب شہری نے اپنے آپ کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی، وہ آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، وہ لوگ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ لوگ اپلیکیشن کو بھی انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سوسائڈ کیس ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ کو پچھلے 4 دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف دیا جائے، انصاف دیا جائے۔ نیسلے پاکستان کی سب سے بڑی غفلت ہے اور عدالت نے، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں۔ میں اس واقعے کی سختی سے مذمت کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ نیسلے انتظامیہ کی بدماشی کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ اگر پولیس یہ کہتی ہے یہ جرم ہے تو خودکشی کرنے والا وہ شخص اپنی ذہنی حالت میں نہیں ہوتا۔ محترمہ آ کے دیکھیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے اور یہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ کچھ دن پہلے ہائی کورٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک غریب شہری نے اپنے آپ کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی، وہ آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان کی مسز یہاں پر موجود ہے۔ ڈیڈ ہاؤس کے باہر پولیس FIR نہیں کاٹ رہی۔ پولیس ابھی تک FIR کیوں نہیں کاٹ رہی؟ کیا وجوہات ہے؟ ابھی تک پولیس نے پرچہ کیوں نہیں دیا؟ کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے، ان کی اہلیہ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ کیا وجہ ابھی تک انصاف نہیں ملا؟ وہ اللہ کو بھی پیارے ہو گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، وہ لوگ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ لوگ اپلیکیشن کو بھی انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بکا ہوا ہے سارا، سب لوگ بک جاتے ہیں، صرف پیسے کی سنی جاتی ہے اور کسی کی نہیں سنی جاتی۔ ابھی تک پولیس نے FIR تک نہیں کاٹی، اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ نہیں کی پولیس نے۔ نہیں، اپلیکیشن بھی نہیں ایکسیپٹ کی ابھی تک۔ وہ کہتے ہیں سوسائڈ کیس ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں۔ سوسائڈ کیس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، 9 سال سے یہ کیس چلتا رہا ہے اور ڈیٹ پہ ڈیٹ، یعنی کہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اور ایک ہی دن وہ بیچارہ ہمت ہار چکا تھا، وہ اس نے کہا بس اب اینڈ ہوگی۔ باقاعدہ اس نے ویڈیو بیان ریکارڈ کیا ہائی کورٹ آنے سے پہلے، اس کے بعد اس نے خود کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، یعنی کہ انصاف نہ ملنے پر۔ لیکن اب وہ اللہ کو بھی پیارا ہوگا، لیکن اس کے بعد انصاف نہیں مل رہا۔ FIR تک پولیس جو ہے نا وہ کاٹ نہیں رہی اور اپلیکیشن درج نہیں کر رہی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے انتظامیہ کی غفلت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہے گی؟ مریم نواز صاحبہ دیکھ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو پچھلے 4 دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انصاف دیا جائے، انصاف دیا جائے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کا ہاسپٹل کسی کام کا نہیں، کوئی وہاں پہ سروسز نہیں دی جاتی ہے، کوئی پیشنٹ کا خیال نہیں کیا جاتا، کوئی بھی سیریس پیشنٹ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ اور اب یہ حالات ہے کہ یہاں رل رہے ہیں، وہاں رل رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا یہاں پہ۔ میڈم آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں، کیا کہنا چاہیں گی اس کیس کے حوالے سے، یہ جو افسوسناک واقعہ پیش ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پریس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم ایک بہت ہی المناک اور اندرناک واقعے کو ہائی لائٹ کیا۔ یہاں پہ مزدور جو ہیں ان کو اقلیت کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ ان کی بیوہ، ان کی بہن، ان کی پھپھی اور ان کے بیٹا، ان کا بھائی، جو بھی سب یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی اور ساتھی بھی آ رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس میں نیسلے پاکستان کی سب سے بڑی غفلت ہے اور عدالت نے، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں کہ ان کو، محمد آصف کو 2016 میں نکالا گیا، ان کو بحال کیا۔ بحالی کے بعد نیسلے کی انتظامیہ نے ان کے بحالی کے آرڈر کو نہیں مانا، وہ دوسری عدالت میں گئے، ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ میں آپ کو وہاں جاتے رہے، ان کو ڈیٹیں ملتی رہیں، تاریخیں ملتی رہیں، اور وہ اتنا ان کو بے بس کر دیا گیا۔ اور اس دوران ان کی فیملی کو پوچھنے میں ظاہر ہے کہ ان کے خاندان کے علاوہ اور کون تھا۔ میں آج تخت لاہور میں کھڑی ہوں، یہاں پر آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن سے میرا تعلق ہے، روبینہ جمیل۔ میں اس واقعے کی سختی سے مذمت کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ نیسلے انتظامیہ کی بدماشی کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، اور اب محمد آصف اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا کمپنسیشن، ان کی ڈیتھ گرانٹ، ان کو اس سالوں میں جو اذیت دی گئی، ان کو فوری طور پر ان کے بقایا جات جو ہیں وہ ان کے دیے جائیں۔ محمد آصف دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن ایسے بہت سے محمد آصف ہیں جو آج بھی سڑکوں پہ رل رہے ہیں۔ محمد آصف نے جو خودکشی کی وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر پولیس یہ کہتی ہے یہ جرم ہے تو خودکشی کرنے والا
وہ شخص اپنی ذہنی حالت میں نہیں ہوتا جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کو در بدر پھرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے بھائیوں کو اس طرح دیکھتا ہے۔ میری حکومت وقت سے، اس ریاست سے، محترمہ مریم نواز سے یہ اپیل ہے کہ محترمہ آ کے دیکھیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے، اور یہ بھی کسی کی بیوی ہے، اس متاثرہ شخص کی جس نے نیسلے پاکستان میں خدمت کی۔ اور انٹرنیشنل تنظیمیں جو ہیں، میں ان کو بھی یہ کہوں گی، حکومت وقت کو یہ کہوں گی، کیپٹلسٹوں کو یہ کہوں گی کہ آج جو ریاست ہے، جس طرح کا جبر مزدوروں پہ کیا جا رہا ہے، اس جبر کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اس ظلم کے بعد ظلم نہیں رہتا۔ میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون پس خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، مزدور کسان پارٹی، حقوق خلق پارٹی، تمام تنظیمیں اس خاتون کے ساتھ ہیں۔ FIR بھی درج ہوگی اور نیسلے کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی ہوگی۔ شکریہ جی۔ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس طرح کا یہ جو واقعہ ہے پہلی مرتبہ ہائی کورٹ میں پیش ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پولیس کی بھی جو سیکیورٹی ہے ہائی کورٹ کی، اس کی بھی غفلت تھی، لیکن جو واقعہ پیش ہوا ہے ہمارے جج صاحبان کو بھی چاہیے اب فیصلہ ان کے حق میں دے دینا چاہیے، اور جو FIR نہیں درج کر رہے پولیس والے، وہ FIR بھی درج کریں۔ یہ دکھانا ضرور تھا۔ اللہ حافظ۔